نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوننا وطبيب أبصارنا وطبيب أجسادنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور صدورنا ونور تحتنا ونور فوقنا ونور أيدينا ونور خلفنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله اغفر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق كل يدينا سهل لنا أشكالنا في شان حبيبه مغفرا وعامرا صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين بنا عشق نہ منزل ہاتھ آوے بنا عشق نہ بندیاں باتاں میں بنا عشق نہ منزل ہاتھ آوے بنا عشق نہ بندیاں باتاں عشق نہیں کملی والے دا مقبول نہ بانگ صلاتاں عشق نہیں کملی والے دا مقبول نہ بانگ صلاتاں میرے کولید میرا کچھ بھی نہیں سب تیرا کی پیش کرا میرے کولید میرا کچھ بھی نہیں سب تیرا
چولی عملوں خالی بدہجوں آتیاں سوگاتانے بنا عشق نہ منزل ہاتھ آوے بنا عشق نہ بندیاں باتانے عشق نہیں کملی والے دا مقبول نہ بانگ صلاتانے بعد حمد و صلات گزشتہ مقدس جمعہ تو اسی تبرکات کی شرعی حیثیت اور خصوصاً نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبرکات والے کو شریف کر رہے ہیں گزشتہ سے گزشتہ آج بھی انشاءاللہ العزیز اپنی علمی مثال کے مطابق حضور علیہ السلام کے تبرکات سے گفتگو کرا کے دعائیں کہ حق تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنا کے سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یاد ہوئے گا گزشتہ جمعہ مبارک سے اسی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت سیدنا اویس قرنی یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال اتنے گفتگو نو تقریباً ختم کیتا سی جدوں ملاقات ہوئی تو دونوں صحابہ نے اپنا تعارف کرایا انہوں کا تعارف کیتا اویس قرنی یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اویس قرنی نے جنہ کی وجہ تو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ وچ بیٹھ کے یمن واسطے شام واسطے برکت کی دعا فرمائی سبحان اللہ اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا یا اللہ سارے شام وچ بھی تے یمن وچ بھی برکت فرما اور نجدی بھی کول بیٹھے سن انہاں کیا بھی نج دینا یا رسول اللہ سارے نجد واسطے بھی دعا کرو آپ نے پھر وہی دعا کی تھی یا اللہ سارے یمن وچ کے شام وچ برکت فرما اور پھر انہوں نے سوال کیا پھر آپ نے وہی دعا کی تھی پھر سوال کیا پھر وہی دعا کی تھی تو آقا علیہ السلام نے آخر سے ارشاد فرمایا کہ میں نجد واسطے دعا اس لیے نہیں کرتا کہ اتوں ایک شیطانی ٹوٹا جنم لے گا جہاں میری امت کو پارا پارا کر دے گا اس واسطے دعا نہیں کی تھی اور محدثین نے مفکرین نے علماء اکرام نے نقطہ دانا نے بڑی اچھی بات کی تھی کہنے لگے کہ شام واسطے اس لیے دعا کی تھی کہ اتنے انبیاء کے مزارات نے شام اس واسطے دعا کی تھی کہ اتنے انبیاء کے مزارات نے اور یمن واسطے اس لیے دعا کی تھی کہ اتنے اویس قرنی یمنی سبحان اللہ اس واسطے انہوں نے دعا کی تھی دوبارہ یہ دونوں صحابہ جدو ملاقات ہوئی تو ملاقات کے دوران گفتگو ہوئی جدو پہچان لیا پہچان ہوگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اویس سانو کوئی نصیحت ہی کرو کسی بزرگ نال کسی عالم دین نال کسی نیک نال ملاقات ہوئے یہ سوال کرنا کہ سانو کوئی نصیحت کرو حالانکہ اول العزم صحابہ کے اندروں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ حضور نے اسلام کو علم سیکھا تے اپنے سامنے بیٹھ کے سیکھا انہوں نے بھی کسی نصیحت کی لوڑ سی ایمان کر دسو کہ وہ سیاپی اور سیاپی حضور نے اسلام کے کول بیٹھ کے جنہ سیکھا جنہوں نے اتنا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنا مدینہ تو علم والی جو بابو علم میں علم کا شہر ہے چلیوں کا دروازہ ہے ایک واسطے فرمایا کہ وہ دروازہ فرمایا کہ شہر میں جان واسطے بوئے پہ آنا پہلو ضروری ہے بوئے پہ آنا پہلو ضروری ہے علی جب بوئے پہ آؤ گے تو پھر تمہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم کا شہر لگے گا چاہے دوسرے حصے سے
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ 12 تو 14 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو سورہ بقرہ سیکھی، کیا انہوں نے کسی نصیحت کی لوڑ تھی؟ ایک گل یاد رکھنا ہے جو میں ہو گفتگو کر لگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں عمرے واسطے جانا ہے، فرمایا جاؤ جاؤ پر دعاواں سانو یاد رکھنا۔ اور دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا کی لوڑ تھی، حضور علیہ السلام کو نہیں وہ دعا کی لوڑ تھی، لیکن اس بات کو سنت بنا دیتا، اس بات کو سنت بنا دیتا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندور سے روٹیاں لگا رہی ہیں، آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا لیا فاطمہ ہم ایک روٹی لا دیں۔ آقا علیہ السلام نے روٹی لا دی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری روٹیاں اتار لیا، پھر اس کو بعد آپ لمبی نماز پڑھنی اگر لمبی نماز پڑھی تو نماز پڑھنے تو بعد دیکھا اپنی روٹیاں نے ساریاں اتار لیا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے لایا سی انہوں کا پکنا تے کی انہوں نے پانی کے قطرات وہ بھی کھڑے سمجھ میں ہونے لگی۔ شہروں کے اندر تو تندورا سے جاتے تو گدی رکھی ہے نا، تو گدی نہ لا کے لاتے، لیکن پنڈوں کے اندر یہ کہ ہاتھ نال پانی لا کے پورا مکمل ہاتھ ایسے طرح ہی ہاتھ نال روٹی لائی جاتی ہے اور وہ ہاتھ نال پانی لگا ہوتا ہے، تو پانی کے قطرات وہ بھی موجود سن۔ تو حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہو کے پوچھ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں روٹیاں نو، آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ حیران ہوئے عرض کی سونے میں جڑیاں لائیاں سن پک گئی تو اتار لیا نے، لیکن جڑیاں تسی لائیاں سن انہوں نے پانی نہیں آتی کھڑا ہے۔ فرمایا فاطمہ انہوں نے دوزخ کی اگ بھی نہیں بتا سکتی، اے تو دنیا کے آگے انہوں نے دوزخ کی اگ بھی نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا حق رکھ دیا، محمد کا دل تھی نام یہ رسول اور جنہ جسم میرے جسم نال بات کر لے کر گیا انہیں تو دوزخ کی آگ کی بات ہوئی، انہوں نے بتا سکتی آگ، لہٰذا انہوں نہیں پکنا۔ میں تے سنت بنائی کہ قیامت تک آنے والے لوگ جب روٹی لان گے تو میری سنت سمجھ کے لان، تو حضور علیہ السلام کی یہ سنت مبارک ہے کہ کہنا کہ سارے واسطے دعا کرنا، سانو دعا کی یاد رکھنا۔ تو اپنا یہ ایک آیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ویسے کرنی یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں جناب تابعی نے ادھر سیابی نے، سیابی بھی عام سیابی نہیں اور وزن سیابی تے کہہ کے رہنے جناب سانو کو نصیحت کرو۔ انہوں نے کیسا کوئی علم دیکھا ہوئے گا، ویسے کرنی یمنی کے اندر کیڑا علم دیکھا ہوئے گا، کیڑی بات دیکھی ہوگی کہ جس کی وجہ تو یہ پوچھ رہے ہیں جناب سانو کوئی نصیحت کرو، ایسی کو بات تو ہوئے گی۔ حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے تسی اکثر طرح جانتے ہو، اکثر واقعات میں انہوں کا ذکر آتا رہتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جنہیں سارا دن مطلب حدیث ہوتے ہیں تفسیر سے بہ کے طلباء کو قرآن سے حدیث کا درس دینے سن، رات کو بہلول دانا رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ٹپے سے جا کے بیٹھے تو انہوں نے کول جا کے بیٹھے تھے۔ وقت کا امام ہے اور عام امام نہیں، امام اعظم ہے، امام اعظم ہے۔ اور نقطہ دانا نے گل آکی کہ انبیاء تے ایک علیحدہ انہوں کا مکتب ہے، علیحدہ انہوں کا مقام ہے، علیحدہ انہوں کی عظمت ہے۔ بنی آدم کے اندر اگر کوئی عقل مند دیکھا جائے تو سب تو زیادہ عقل مند جڑے نے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور اتنی عقل رکھنے والا امام جانا کتنے اور طبے کے اتنے بابے کو جا کے بہ کے بہلول دانا رزبیدہ سیار الرشید نکلے نا سیر واسطے وہ بزرگ نے جن طبے سے بہ کے گروتے بنا رہے ہیں، ریت کسی ہوئے تو پیر رکھ کے تو ذرا تھاپڑ دیتا جائے، پیر کٹ لیا جائے تو اسی طرح وہ موجود رہ جائے، اسی طرح وہ گروندہ گھر بن جاتا ہے۔ آپ گروندے بنا رہے ہیں تو ہارون رشید سے زبیدہ باہر نکلے، پوچھا بابا جی کی میں کرتا ہوں کہ جنت سے گھر کا بنا رہے ہیں، جنت سے گھر کا بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بیچو گے؟ ہاں جی بیچ لیں گے، کنا جی 10 درہم، ایلو جی 10 درہم ایک دے دو،
انہیں درم پڑے تو دریا میں چھوڑ دیتے تو ٹھڈا ماریا کیا جا تیرا ہو گیا. اور سارے راہ ہارون رشید کوستا گیا کہ تو 10 درم دے 10 دینار انہوں ضائع کر دیتا ہے. انہیں دریا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں نفع کیے تینوں. قصہ مختصر رات پہ سو گیا. جدو ستا تو جنت کا منظر ویکیا وہ محلوں سے لکھا زبیدہ. زبیدہ محلوں سے لکھا ہے. اور کہنے لگا کہ میری بیوی کا محل چلو ذرا دیکھ لیے. اگے ودیا جا کے جب اندر جان لگا تو فرشتہ ماما کا فالو نے کہا جناب کدھر ہے؟ کہنے لگے جی میری بیوی کا محل. نے کہا جناب یہ تاری بیوی کا نہیں, یہ تاری بیوی کا محل ہے نہیں نہ بنتا. جب انہوں نے واپس موڑیا چک کھل گئی. اور باقی جی رات سی بڑی اوکھی کٹی, بڑی مشکل گزاری. تو جناب صبح بیوی نے کیا اٹھا کوئی خیر واسطے چلی. انہوں نے کہا خیر جلدی جلدی اگے تو میں اٹھا نہیں تھا, اج تھی آپ نے اٹھا رہے ہو. کہا چلا پھر چلیے. گیا تو بابا جی اتنے ہی بیٹھے کون کی دروازے بنا رہے ہیں. پوچھا بابا جی کی میں کرتے ہو؟ کہ جنت سے گھر پہ بنا رہے ہیں. اچھا چلو ایک گھر سارے نام ہی کر دوں گا جی تے نام ہی کر دینا. قیمت کی قیمت جو نے کہا 10,000 دینار. انہوں نے کہا جی کل 10 درم کا سی, 10,000 کی ہو گئے. انہوں نے کہا کل انجھے سودا سی جی اج دیکھ کے سودا ہو رہے. کل بغیر دیکھن تو سی, اج تھی چونکہ ویچ کے سودا کر رہے ہو تو ویچ کے کریے تو پھر منہ منگے دام جتنا مرضی ہوئی ان کی قیمت منگ لگے. یہ محروم دانا رحمہ اللہ تعالیٰ جنہ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سارا دن درس کے حدیث لوگوں کو سنا دے اور فقہ کے مسائل سنا دے اور رات کو جا کے اس بابے کو ٹپے سے بہ کے وہ کہڑا علم سیکھتے ہوں گے, وہ کہڑا علم انہوں نے ہوگا کہڑا سیکھتے ہوں گے. وہ علم سی جنہوں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو سیکھن گیا تھا. یہ وہ علم سی جنہوں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو سیکھن گیا تھا. بات پیچھے لاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عبید سارے کو نصیحت کرو. تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پہ کہنے لگے اے میرے نبی کے صحابیوں اور تمہوں تے نصیحتاں دا بادشاہ ملیا ہے. تمہوں تے نصیحتاں دا بادشاہ ملیا ہے جن دے اوپر قرآن اتریا ہے اور جن دا ہر کلام یا وحی مطلعی ہے مطلوب ہے یا غیر مطلوب ہے, یعنی یا کہ قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کی مرضی تو بغیر وہ بولتا نہیں. تے میں نہ چیز تمہیں کی نصیحت کر سکنا. انہوں نے کہا جی پھر بھی کچھ تو ارشاد فرماؤ. سوال تو کر دیتا جناب, سوال تو کر دیتا, کچھ مہربانی فرماؤ. تو نصیحت سنو ذرا غور نہ سننا. نصیحت کیسی کی تھی؟ فرمایا عمر اللہ کو جانتے ہو؟ اللہ کو جانتے ہو؟ فرمایا ہاں جانتے ہیں. فرمایا پھر اللہ کو جانتے ہو اور کسی نے نہ جاننا نہیں سمجھے. گل سمجھ نہیں آئی. فرمایا عمر اللہ کو جانتے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہہ لگے ہاں اللہ کو جانتے ہیں. فرمایا پھر اللہ کو جاننا اور کسی نے نہ جاننا. نہیں سمجھ آئے گا. یعنی ایک کو اللہ کے ہو کے رہنا اور در در سے نہ جانا. اس بات کو سلطان اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عشق حقیقی اور سو جانن تے جنہ تک مشوق دے وہ منے
اوے پرنے اوے عمر رب کائنات کو جانے تے پھر اور نہیں جانی اگر آپ نے جانے تے پھر وہ نہیں جانی. آپ نے فرمایا پھر میں جان لیا نہیں کو. فرمایا دوسری گل سن, کیا وہ تینوں جانتا ہے؟ کیا وہ تینوں جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مینوں جانتا ہے. تے فرمایا بس اسے ذات کی جان پچھان وچ نہیں, تینوں کوئی اور جانے تے پوے نہ جانے. اس واسطے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا, حضور نے ساتھ اسلام تشریف فرمانے, عربی آیا, پینڈو آیا, دوروں کو بندہ آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حدیث دراوی نے وہ بندہ کے اسلام کیتا. آپ نے اسلام کا جواب دیتا. آقا اسلام نے سامنے تو دانوں بہ گیا, دونوں بہ گیا اپنے گھٹنے حضور نے ساتھ اسلام کے گھٹنے کے نال اپنے سامنے نال لا دیتے. اور مسلم کی آمد کی روایت کے مطابق آقا علیہ السلام اپنے نے ہاتھ آقا علیہ السلام دے جناب داموں مبارک کے اتنے رکھ دیتے تے سوال کرنا شروع کر دیتے. ان سوالوں میں ایک سوال یہ سی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدل کنوں کہندے نے, یا رسول اللہ احسان کنوں کہندے نے. میرے آقا علیہ السلام ان کی وضاحت کی جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے نے وہ بندہ کوئی دور تو آیا, تو مسافر بھی نہیں سی لگتا, اندر کے مسافر والے سہار بھی نہیں سن, جو کہ دوروں آئے مسافر بن کے آئے. یہ جناب کپڑے گندے ہوں نے, چہرے کے اتنے جناب کوئی گرد و غبار ہوں ہے, لیکن اندر بال بھی کالے سن, کٹا غبار بھی نہیں سی. اندر کپڑے بھی چٹے سن, تھکاوٹ دیا سہار بھی نہیں سن, لیکن پنڈ کے اندروں ابھی جان کے سہار ایک پینڈو بھی نہیں سی. یعنی سارے شہر کا بندہ بھی نہیں سی ہو, لیکن حضور نے سامنے بیٹھ کے آپ ہی سلام کرتا ہے, پھر آپ ہی جواب دیتی جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبادت انج کر, عبادت انج کر, اور تینوں ویکھ رہا ہے. عبادت انج کر, اور تینوں ویکھ رہا ہے, یا تو انہوں ویکھ رہا ہے. دوویں سمتاں تو انہوں ویکھ رہا ہے. اگر یہ تو تک نہیں تو پھر وہ تینوں ویکھ رہا ہے. ایو ہی بات اب تو ویسے کدی نے عمرے فاروق نوں سمجھائی, وہ تینوں ویکھے تو انہوں ویکھ رہا ہے. تو انہوں ویکھے اور تینوں ویکھے, جدا نتیجہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے میراج دی رات ویکھیا. رب کائنات نے فرمایا لے نوری یاہور نے نہ آیا بنا سونیا سیر اس رات سے کرائی, تینوں اپنی نشانیاں دکھائیے. اور نشانیاں ہے کہ تو مینوں ویکھ رہا, میں تینوں ویکھ رہا. اے فرمایا تو مینوں ویکھ رہا, میں تینوں ویکھ رہا. تو مینوں غور کرنا, میں تو مینوں ویکھ رہا, میں تینوں ویکھ رہا. پھر جڑا تینوں ویکھ رہا اونے مینوں ویکھ رہا. رائے تو نوری فقط حال آقا علیہ السلام نے فرمایا جن نے مینوں ویکھیا انہیں حق ویکھیا, جن نے مینوں ویکھیا انہیں حق ویکھیا. یہی بات کو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نصیحت کا کرتے عمر فاروق نوں, عمر تو انہوں ویکھ اور تینوں ویکھے, تو انہوں ویکھ اور تینوں ویکھے. ہم تو ساجن ایک ہیں, دیکھت میں ہیں دو من کو من سے توڑ لے, دو من کبھی نہ ہو. باقی شاید ان کیا من تن شدم تو جان شدی تا کس نہ کوئی بعد ابھی من دیگرم تو دیگری. تو میرا جسم ہوئے تو دے وچ جان ہوئے, میرا جسم ہوئے تو دے وچ جان ہوئے. ویکھن والا پہچان نہ سکے تو ہو رہے میں ہو رہا. اے جسم دے وچ جان ہے, یہ ایک ہی آخیا جائے گا, دو نہیں آخیا جائے گا. تو ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گل سمجھائی عمر تو انہوں جان اور تینوں جانے, کوئی اور نہ تینوں جانے نہ انہوں جانے. یہ گل ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھائی سادہ جے الفاظ کے اندر, اور بڑی لمبی جوڑی گل سمجھا دیتی تھوڑے جے دو جملے کے اندر. پھر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا اصل مقصد تھی, اصل مقصد جس راستے گئے سنا کال اسلام نے فرمایا اے عمر اے علی جانا کہنا ہے میرا چپا لے لے تے میری امت کی بخشش کی دعا کرے.
رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کائنات نے بلایا سونیا آ جا ذرا چل بات کر لیے پہلا تے آخری جملہ ہے سی یا اللہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت بڑی گنہگاری اور کوئی رات ایسی نہیں گزری جن میرے تے تیرے لاجپال نے امت نو یاد نہ کیتا ہوئے ایک واقعہ ہور مینوں یاد رکھیا گیا ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی نماز پڑھا کے آپ باہر نکل گئے عشاء وچ نہیں آئے اگلے دن فجر وچ نہیں آئے زور وچ تشریف نہیں لے آئے مغرب وچ تشریف نہیں لے آئے عشاء میں تشریف نہیں لے آئے صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی بڑے پریشان ہوئے کی بن گیا آپ علیہ السلام کتنے جا سکتے ہیں اور جناب علی پورے صحابہ پھیل گئے آقا علیہ السلام لبن واسطے ادھر نکل گیا ہاتھ ادھر نکل گیا ٹولیاں بن گیا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھ کے آنسو بہاندیاں نے میرے ابا جان کتنے چلے گئے بغیر درشن تو کبھی کیا نہیں بغیر دسن تو کدی گیا نہیں ہوں جناب پہلی باہر جدو نکلے ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے ایک بکریاں والے نے پوچھا ایسے ساڈا محبوب ویکھیا بھی ایسے ساڈا پجار ویکھیا بھی انہیں کیا ہور تے مینوں نہیں پتا لیکن تین دن ہوئے نے اے میری بکریاں آ کے ازدار دے بوے کے کھلوتیاں رہندیاں نے اے موٹیاں رہندیاں نے کوئی کام نہیں کردیاں نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے نہ کچھ کھادیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے بس ایسے گار کلا کے کھڑیاں رہندیاں نے اور شام کو میں زبردستی انہوں ایک لے جانا لیکن اندروں ایک آواز آتی ہے رون دی پتہ نہیں وہ کون ہے لیکن میری بکریاں جہاں نے صبح تو لا کے شام تک اتنے کھڑیاں رہندیاں نے میں بغیر بدیرا انہوں لے جانا تاکہ میں انہوں چلاواں کچھ کھان پین لیکن یہ کچھ کھاندیاں نہ کچھ پیندیاں نے بس اعتذار والے منہ کر کے ویندیاں رہندیاں نے اعتذار والے منہ کر کے ویندیاں رہندیاں صحابہ کرام سمجھ گیا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اتنے ہی ہوں گے اور جناب علی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق صحابہ کرام اندر حاضر ہویا کر اسلام سجدے کے اندر یہی رو رو کے دعا پکاتے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی یا اللہ میری امت نو بخش لے یا اللہ میری امت نو بخش لے یا اللہ میری امت بڑی گنہگار ہے کوئی ایسا لاجواب نبی کسی نو ملے کوئی نبی ایسا نہیں آیا جہاں امت کے غم میں رویا ہوئے جدوں بھی امت نے سنایا دعا کی یا اللہ چپ رہے انہوں یہ آنکھیں نہیں لگتے حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں نے تنگ کیا یا اللہ ایک نہ سارے بول دے سارے ختم کر دے ایک نہ چھڈ انہاں وچوں اسی طرح باقی نبی بھی دعا کرتے گئے لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جدو بہت تنگ کرتے سن یا بہت دعا کرتے سن اس لیے کہ اللہ پاک نے تاج رحمت عطا کیتا ہے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رحمت کا تاج لے کے آپ آئے ہیں تو بہرحال صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے کرتے ہیں سونے محبوبہ اٹھ جاؤ نہ قیامت آ جائے انہوں نے آپ کا رونا یہ سانو پریشان کی کھلائے ان صحابہ بھی نال بہ کے رو رہے ہیں یہ تو جناب علی روندیا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جڑا اتنا رویا ہوئے جڑا امت کے کام کے اندر رویا ہوئے جڑا امت کے غم کے اندر رویا ہوئے ہوں جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا کہ ابا جان فلاں غار کے اندر جناب سجدے کے اندر رو رہے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج رو گئی عرض کی تھی ابا جان اٹھ جاؤ لیکن آپ علیہ السلام کسے دی نہیں سنتے کسے دی نہیں سنتے ایک ٹیلی فون ملے ہے ادھر گلا ادھر ہو رہی نے ادھر دیا گلا ادھر ہو رہی نے اور اپنے رب نو منا رہے ہیں اپنے رب نو منا رہے ہیں کنجی خاطر ساڈی خاطر ساڈے گناہگاراں دی خاطر اور 7 لاکھ تو وہی ہونا نا جنا بغیر حساب سے اللہ پاک نے جنت بھیج دینا تے ساڈے جے گناہگاراں واسطے آقا علیہ السلام رو رہے ہیں قصہ مختصر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی ابا جان اٹھ جو تے ٹھیک ہے نہیں تو پر میں بھی سجدے وچ پہن لگی جے تے قیامت تک میں نہیں جے اٹھنا قیامت تک فاطمہ نے سر نہیں چکنا اگر تسی نہ چل چکیا رب کائنات نے جبریل امین کو فرمایا جبریل جلدی چلا جا میرے محبوب کو کہہ دے بلا سو بھائیو کی کر ابو کا بدر کا سونے کریم کے نورانی کر دیا جاؤ
دے کے راضی کراں گا۔ اس واسطے جبریل جلدی جا میرے محبوب کو کہہ سونیا جو تمہیں نہ مان جاؤ گے، جو تمہیں نہ والا سو پڑھو سیدھا ربو کا فطر دا سونیا وعدہ کر رہا تیرے نال جو تمہیں نہ سانو قبول ہے، جو تمہیں نہ سانو قبول ہے۔ بہرحال میں نے کہا رہا تھا کہ تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اصل مقصد بیان کیتا ہے وہ ایسے کرنی نبے کائنات کے محبوب نے جھکا عطا کیتا سی پاک اپنے جسم نہ لا کے اپنے جناب پہن کے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر میری امت واسطے بخشش کی دعا کرنا وہ محبوب جی نے رب نو راضی کر کے اس بات سے لے آندا کہ یا اللہ رب کائنات فرمائے والا شوق یوتی کا ربوں کا فطر دا سونے تیرا رب تینوں اتنا عطا کرے گا تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی کی فرمایا اویس نو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اور دسو اویس کو کیڑی ایسی بات تھی، اویس رضی اللہ تعالیٰ کو کیڑی ایسی بات تھی کہ رب کائنات کا محبوب کرے جن نے رب نو راضی کر لیا وہ کرے کہ انہوں کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک کوئی بات تھی نشک جنانو وہ لگ جاندہ او سک جاندے وانگی وہ کانے آندے تے کچھ سک جاندے کچھ مکی جاندے تے لوگ مار دیندے وہ تانے آندے تے جتے ہجر چھوڑے نے وہ پھیرا آن پایا تے گھر اجڑ جاندے خان وہ تانیاں دے جتے ہجر فراق نے زمانہ ایک ہے، زمانہ ایک ہے، فراق اتنا ہے، بچھوڑا اتنا ہے کہ ملے جا کے نہیں، ملے جا کے نہیں، کہ عشق نے حال یہ کر دیتا ہے کہ جتے عشق ہجر فراق نے وہ پھیرا آن پایا تے گھر اجڑ جاندے خان اور دانے آندے تے قیدی چھٹ جاندے وہ بڑے عشق دے نہیں چھٹ دے وہ پیر بخشا تے قیدی چھٹ جاندے جیل وہ خانے آندے جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی، جس نے مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ یہ وہ عاشق سی جنہوں چھٹی نہیں ملی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا سی انہوں پہننا تے پہن کے میری امت کی بخشش کی دعا کرنا، میری امت کی بخشش کی دعا کرنا۔ اور جناب علی وہ جبا مبارک پا لیا کہ اکھاں نوں لا کے رو رہے ہیں، یہ روندیاں روندیاں جناب عشقیاں بن گئیاں۔ میں نہ چیز ادھروں مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین تے مینوں کہے میں دعا کراں، انہوں نے کیا چاہتے ٹھہرو اے جناب غاب کے اندر وہ جبا لے گیا کہ رکھ لیا سجدے وچ کہہ گیا یا اللہ یا اللہ اے جبا تیرے یار دائی اے جنی دیر میرے یار کی امت نہ بخشے گا اے قیامت آ گئے گی ویس میں سر نہیں ہو سبحان اللہ یا اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ویس میں سر نہیں ہو چکنا آواز آئی ویس ایک حصہ بخشی عرض کی تھی مولا جبا کوئی عام بندے کا نہیں، اے جبا ویس تے قیمت لے گئے کسا قیمت لائی ہو رب کائنات کی طرف آواز آئی تو اسے بخشی یا اللہ میں اجے بھی راضی نہیں ہوں جتنی دیر ساری نہیں بخشے گا میں نہیں ہوتا۔ چونکہ دیر تھوڑی جی بہت ہی ہوگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسافر جہاں انہوں سفر کا ہوتا ہے کہ میں سفر واپس جانا ہے اگے آ کے تے باں پھڑ لیا جناب اٹھ جو اسی انتظار کا کرنے ہیں کہنے لگے اے علی اے عمر اگر تم مجھے نہ اٹھاتے میں قیامت تک سجدے کے اندر پڑا رہتا جب تک میرا رب میرے بابو
اجے تو گل شروع ہوئی تھی میرا وجدان کہنا میں کیا ہوئے گا کوئی گل نہیں جنہیں بخشے گا نے ٹھیک نے پیچھے غوث پاک بھی آ رہا ہے پیچھے صاحب آدمی کوئی بھی آ رہا ہے تو معین الدین اجمیری بھی آ رہا ہے باقی قدر وہ کر دیں گے باقی قدر وہ کر دیں گے آ جا لیکن عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روایات کے اندر آ گئے جدوں انہوں نے یہ گل سنی تو بہت پچھتائے کہ اسی تھوڑی دیر ہو کھلو جاتے تھوڑا انتظار ہو کر لیتے تو پھر تین شکار میں نکل چکیا سی ایک بات چل چکی سی رب کائنات گفتگو کا منظر ایسا سی یار وہ کیسا بندہ ہوئے گا وہ کیسا بندہ ہوئے گا رب کائنات اس واقعہ کا اسلام نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے بندے ہوں گے کچھ ایسے بندے ہوں گے بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور حال ان کا فقیرہ نہ ہوگا کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے اور گندوں گمار کے ندے پھٹے ہوں گے لیکن رب لوگ انہیں پاس نہیں بیٹھنے دیں گے نفرت کرتے ہوں گے بات کریں گے سنتے نہیں ہوں گے کسی کو شادی کا پیغام دیتے ہوئے انکار کر دے گا اور کسی سے کھانا مانگے کھانا نہیں دے گا لیکن رب کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہوگا قسم کھا لے رہا اسے پوری کر ویسے کرنی بھی ان بندوں میں سے ایک ایسے تھے کہ جو رب کائنات کے محبوب تھے لوگ تو حقیر جانتے تھے رب کی بارگاہ میں بڑے عظیم تھے